الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے. اس میں اللہ تعالی صحابہ کرام کے بارے میں فرما رہا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے. گزشتہ کل ہم نے صحابہ کرام کی عظمت و فضیلت پر گفتگو کی تھی. صحابہ کرام کلہم عدول، سرکار نے فرمایا میرے جتنے صحابہ ہیں سب کے سب متقی اور عادل ہیں. وہاں فسق، فجور یعنی کوئی گناہ یا شریعت کے خلاف کوئی کام صحابہ نہیں کر سکتے. احادیث مبارکہ جتنی بھی ہیں ان تمام احادیث میں جرح و تعدیل ہوتی ہے راویان حدیث کے معاملے میں. یعنی جو محدث ہوگا اس تک جو حدیث پہنچے گی تو وہ پہلے اس بندے کو ٹٹولے گا جس نے ان کو یہ حدیث سنائی. پھر ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے؟ وہ بتائے گا کہ میں نے فلاں سے سنی ہے. پھر وہ محدث ان کی زندگی کو ٹٹولے گا، ان کی نماز کا معاملہ کیا تھا، زبان کا معاملہ کیا تھا، تقوی اور طہارت کا معاملہ کیا تھا، اور نمازوں میں بھی جماعت کا اہتمام کتنا تھا، تہجد گزار تھے یا نہیں، ان کی قوت سماعت کیسی تھی، کبھی مذاق کرنے کے عادی بھی تھے یا نہیں، ہنسی دل لگی بھی کرتے تھے یا نہیں. امام بخاری اور امام مسلم کے جو شرطیں ہیں ان میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر جوانی کے دور میں بھی کبھی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ہنسی ٹھٹا کرتے تھے
اگر کبھی دوستوں میں بھی جوانی میں ہنسی مذاق کی کبھی کبھی کی عادت تھی تب بھی اس حدیث کو ضعیف میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ مذاق میں کوئی جملہ کہہ دیا ہو۔ ثقل سماعت، سننے کی طاقت، اگر کسی راوی حدیث میں ایسا مرض ہو کہ جسے اونچا سننے کا مرض ہو، کہتے ہیں نا بھائی بہرا آدمی بھائی سنائی تو دیتا ہے مگر زور سے بولو تب سنتا ہے، اگر ایسا بھی کوئی ہو تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کو ہم ضعیف میں ڈال دیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کو جس نے بتایا اس نے کہا کچھ ہوگا، انہوں نے سنا کچھ ہوگا، یعنی اتنی احتیاط کی جاتی ہے۔ تو یہ ساری جانچ پڑتال جو ہے راویان حدیث میں جب محدثین کرتے ہیں اور اوپر جا کر جہاں صحابی کا نام آ گیا محدث سلنڈر ہو جاتا ہے۔ محدث کہتا ہے اب یہاں مجھے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے ہر صحابی کے لیے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل اور متقی ہیں، تو وہاں پھر جانچ پڑتال کی ضرورت محدث محسوس نہیں کرتا چونکہ صحابی کا نام آ گیا۔ تو صحابہ کرام کے عادل ہونے، متقی ہونے کی ضمانت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو صحابہ کرام میں ایک عظیم شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں ان کو ایک مقام حاصل ہے، ایک رتبہ ہے ان کا، اونچی شان کے مالک ہیں۔ صحابہ کرام میں کاتبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 صحابہ ایسے ہیں، 13 جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھا کرتے تھے، یعنی سرکار کسی کو لیٹر لکھتے اسلام کی دعوت کا، اسلام کے پیغام کا، تو وہ خط لکھنے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 13۔ اور یہی وہ 13 صحابہ ہیں جو سلاطین کو، بادشاہوں کو خط لکھتے تھے حضور کی طرف سے، اور یہی وہ 13 خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا تھا تو انہی سے سرکار وہ قرآن کی آیتیں لکھواتے تھے۔ تو ایک تو ہیں کاتبان خطوط اور ایک ہیں کاتبان وحی، یعنی اللہ کی جب وحی اترتی تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اترتی تو حضور پر، اور حضور کے بعد سیکنڈ نمبر پر اگر کوئی ہوتا وہ کاتب وحی ہوتے، قرآن کی آیت سننے والے اور لکھنے والے۔ تو ان 13 مقدس اور باعظمت صحابہ میں امیر معاویہ کا نام ہے۔ اب ذرا سوچیں ان کا مقام کیا ہوگا، یہ کاتبان وحی میں ہے، کاتبان خطوط میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خط و کتابت کرواتے اور وحی اترتی تو ان سے وحی کے الفاظ اور قرآن کی آیتیں لکھواتے تھے کہ اس کے لکھ کر کے رکھیں، محفوظ کریں۔ اور اس پر پھر بزرگوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ان 13 میں 2 خوش نصیب وہ ہیں جو زیادہ تر یہ کام کرتے تھے۔ تو اب وہ زیادہ تر یہ کام کرنے والوں میں کون ہیں؟ فرمایا حضرت زید ابن ثابت اور امیر معاویہ، یعنی جو 13 لوگ ہیں ان میں 11 وہ تھے جو لکھتے تھے، مگر زیادہ تر یہ کام کرنے والوں میں حضرت زید ابن ثابت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاتب، ظاہر بات ہے کتابت کرنا جو ہے نا یہ بالکل پرسنل معاملہ ہے، ہوتے ہیں نا پرسنل سیکرٹری جس کو آپ کہتے ہیں آج کے دور میں، یعنی پرسنل رائے مشورہ کرنے والے، کسی کو راز کی بات لکھ کر بھیجنا ہے تو ہر کسی کو بلا کر نہیں کہیں گے ذرا لکھ دے، اس کے لیے خاص لوگ چاہیے، اور جب کسی کو خط و کتابت کی ضرورت پڑتی تو ان
کہ خطوط لکھنے والوں میں حضرت امیر معاویہ ہیں اور وہ بھی اکثر لکھنے والوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ ہیں۔ یہ امیر معاویہ وہ ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل کمپلیٹ بھروسہ تھا، تبھی تو کتابت کرواتے تھے، اور خالی خطوں کی کتابت نہیں بلکہ وحی قرآن پاک کی آیتوں کی کتابت۔ اب یہ ظاہر بات ہے کوئی ایسے ویسے آدمی کے حوالے یہ کام نہیں سونپا جائے گا، اس کے لیے بہت زیادہ اعتماد کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہے اور اسے صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی اگر گڑبڑ ہو جائے تو خدا کے کلام کی حفاظت نہ ہو سکے گی۔ اس لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ صحابہ میں سے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے کے اعتبار سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی ہیں۔ نسبتی سمجھتے ہیں آپ؟ نسبتی برادر کا مطلب ہوتا ہے سالے، کیا سالہ ہوتا ہے نا، بیوی کا بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج مطہرات میں ایک خاتون ہے حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ہے، کل مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے، یہ امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان کی سگی بہن کا نکاح ہمارے آقا کے ساتھ ہوا، تو پھر امیر معاویہ کون ہوئے حضور کے؟ بولیں آپ، ہے نا، نسبتی برادر ہوئے، نسبتی ہوئے۔ اور اسی مناسبت سے اب ظاہر بات ہے، اب میں یہاں ایک بات جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے مثنوی میں، وہی بات کو میں آپ کو سمجھانا چاہوں۔ حضرت ام حبیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، حضور کی کون ہے؟ بیوی ہیں، اور حضور کی جتنی بیویاں ہیں یہ سب کا سب مسلمانوں کی کون ہے؟ اونچی بولیں، ماں ہے۔ اور ماں کا بھائی بیٹے کا کون لگتا ہے؟ بولیں، ماموں۔ ہاں، تو حضرت سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں جہاں جہاں امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہیں نا، وہاں وہاں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، خال مومنہ، یعنی سارے مومنوں کے ماموں نے یہ فرمایا۔ وہ امیر معاویہ نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں خال مومنہ، سارے مسلمانوں کے ماموں نے یوں کہا، سارے مسلمانوں کے ماموں جان نے یہ فرمایا، تو ہم سب کے ماموں ہیں حضرت امیر معاویہ۔ یہ ہے سسرالی رشتہ حضور کا، یہ سسرالی رشتہ ہے کہ سگے نسبتی برادر، سگے سالے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صحابہ میں کاتب وحی ہیں، کاتب خطوط ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، سلسلہ جو نسب ہے، حضرت امیر معاویہ کے ابا کون، ان کے ابا کون، ان کے ابا کون، حضور کے ابا کون، ان کے ابا کون، ان کے، اسے کہتے ہیں سلسلہ نسب۔ جو سلسلہ نسب ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضور کے نام کے بعد 4 نام آتے ہیں، اور چوتھا جو نام ہے وہ حضرت عبد مناف، یہ حضور کے چوتھے نمبر کے دادا ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ کا جب سلسلہ نسب ہم دیکھتے ہیں تو جو چوتھے دادا حضور کے ہیں وہ امیر معاویہ کے 5ویں دادا ہیں۔ یہ خاندانی رشتہ ہے، اور نہ صرف یہ کہ 5ویں نمبر کے دادا عبد مناف حضرت امیر معاویہ کے ہیں، اور چوتھے نمبر کے دادا عبد مناف حضور کے ہیں۔ یہ تو ہوا باپ کی طرف سے امیر معاویہ کا سلسلہ نسب، عبد مناف پر جا کر حضور کے خاندان سے جڑ جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے بھی وہی رشتہ ہے، یعنی ماں کی طرف سے بھی 5ویں نانا عبد مناف ہیں۔ تو گویا ددیال اور ننیال کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی پشت میں جا کر حضرت امیر معاویہ کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔
تو یہ خاندان بھی ہو گیا، خاندانی اعتبار سے سسرالی رشتہ بھی ہو گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، اور جتنے صحابہ کی فضائل میں احادیثیں آئیں، یعنی اجتماعی طور پر، جیسے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سب کے سب عادل اور متقی ہیں، تو سب میں امیر معاویہ آ گئے، ہے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل وعد اللہ الحسنی، میں نے اپنے حبیب کے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، تو ان تمام میں امیر معاویہ بھی آ گئے، برابر۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی۔ تو اللہ کن سے راضی ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے تمام صحابہ سے میں راضی ہو گیا، تو وہ تمام صحابہ میں امیر معاویہ آ گئے، ہاں یا نہ بولیں؟ آ گئے نا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان تمام میں امیر معاویہ بھی ہیں، ان تمام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو جہاں اجتماعی طور پر صحابہ کی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی، تو اجتماعی طور پر امیر معاویہ تو سب میں شامل ہیں، اور سب میں شمولیت کے ساتھ ساتھ الگ سے بھی حضور نے ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے، پرسنل ذاتی طور پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم عطا فرما۔ دعا دے رہے نام لے کر، اے اللہ معاویہ کو، کتاب مانی قرآن، اے اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علم عطا فرما، اور معاویہ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب حضور جس کے لیے عذاب سے بچنے کی دعا کر دیں، وہ جہنم میں جا سکتا ہے؟ بولیں اونچی بولیں، نہیں جا سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ تو پتہ چلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور لوگوں کو ہدایت دینے والے ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے والے صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا کہہ دیں آپ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص۔ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں نا، حنفی کہلاتے ہیں ہم لوگ، تو امام اعظم کے مقلد ہونے کی وجہ سے ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اس لیے ہم حنفی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہیں عبداللہ ابن مبارک، اپنے وقت کے زبردست محدث، اپنے وقت کے زبردست فقیہ، اپنے وقت کے زبردست مجتہد۔ ان سے کسی نے پوچھا، توجہ سننا اس کو، کسی نے پوچھا کہ حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز، یہ صحابی نہیں ہے مگر انہیں امام الہدا کہا جاتا ہے۔ عمر ابن عبد العزیز صحابہ کے دور کے بعد کے ہیں، انہیں امام الہدا بھی کہا جاتا ہے اور انہیں ثانی عمر بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق اعظم نے جس شان، شوکت اور دبدبے کے ساتھ حکومت سنبھالی، خلافت رسول اللہ کے منصب پر خلیفہ رسول اللہ بنے، خلافت کے مستحق قرار پائے، اور جس شان کے ساتھ منہج رسول اللہ کے مطابق آپ نے حکومت چلائی، اسی شان اور شوکت کے ساتھ عمر ابن عبد العزیز نے بھی حکومت سنبھالی ہے۔ جس شان کی حکومت حضرت عمر فاروق اعظم کی تھی، اسی طریقے کے مطابق عمر ابن عبد العزیز نے حکومت چلائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ فضیلت میں، مرتبے میں
عمر ابن عبدالعزیز بڑے ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ ذرا دیکھیں آپ، وہ سوال کرنے والا یہ کہہ رہا ہے ان کے دماغ میں شاید یہ بات رہی ہوگی چونکہ امیر معاویہ جو ہیں یہ یزید کے ابا ہیں تو کہیں کچھ کھٹکتا ہوگا، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں یہ امام الہدیٰ مانے جاتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ شاید عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بڑا ہوگا۔ انہوں نے سوال کر ڈالا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا مرتبہ بڑا ہے یا حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو بات کہی ہے اسے آپ ذہن کے اندر فٹ کر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ فضیلت کی بات کرتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز کہاں، امیر معاویہ کہاں؟ پھر فرمایا سنو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے تھے اور جس گھوڑے پر امیر معاویہ بیٹھ کر نکلتے تھے اس گھوڑے کی ٹاپوں سے جو گرد و غبار اڑتا تھا عمر ابن عبدالعزیز اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اپنے وقت کا امام کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا جلیل القدر محدث کہہ رہا ہے، اپنے وقت کا فقیہ اعظم کہہ رہا ہے کہ جو گرد و غبار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑتا تھا اس غبار کے برابر بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں ہے۔ چے جا کے امیر معاویہ جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اڑنے والی گرد اتنی عظمت والی ہو، وہ امیر معاویہ کتنی بڑی فضیلت کے مالک ہوں گے، اللہ نے انہیں کتنی افضلیت عطا فرمائی ہوگی، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز غیر صحابی ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو ذات ہے، یہ ذات ایسی ذات ہے الحمدللہ۔ آپ ذرا دیکھیں نا، اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں واٹس ایپ پر اور وہ جو بھی گروپ ہوتا ہے موبائلوں پر، ان ساری چیزوں میں، اور اچھے سچے سچے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا تھا، میں نے کل بھی تفصیل کے ساتھ بتایا، تاریخ میں ایسا ہے، تاریخ میں ویسا ہے۔ میں نے کل بتایا تھا کہ سیدھا کہہ دینا میں تاریخ کو کیا مانوں، مصطفیٰ کی مانوں گا۔ حضور نے ان کی تعریف میں بیان کر دی حدیثیں، اللہ نے ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتار دیں، تو اب ہمیں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے جس میں ان کی شان گھٹتی ہو، ان کی شان کم نظر آتی ہو، گھٹتی ہو، تو ایسی تاریخ کا کوئی بھی جملہ ہو، کوئی ورق ہو، ہم دیوار پہ مار دیں گے، مصطفیٰ کی حدیث کو کلیجے سے لگا لیں گے۔ حضور نے جو فرمایا وہ برحق ہے۔ اب 1400 سال کے بعد لوگ انگلیاں ان پر اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا، انہوں نے ویسا کیا تھا، انہوں نے فلاں کیا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ مشاجرات صحابہ ہوئیں، اس سے ہم کو انکار نہیں ہے، یہ ہوئیں، مگر ہماری مجال ہے کہ اس میں زبان کھولیں؟ ہاں، ہماری حیثیت ہے کہ اس میں کوئی زبان کھول کر ہم بات کریں؟ ہماری وہ پوزیشن ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ، امام اعظم جیسے، امام جلال الدین سیوطی جیسے، حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی جیسے، حضرت پیران پیر غوث اعظم جیسے یہ کہتے ہیں کہ جب ان کا یہ معاملہ آئے زبان بند کر خیریت اسی میں ہے۔ جب ان کے جیسے لوگ یہ کہیں اور ہم اب انگلیاں اٹھائیں، مجدد الفسانی، غوث اعظم کوئی چھوٹے لوگ ہیں؟ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کوئی چھوٹے آدمی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کوئی چھوٹے آدمی ہے؟ یہ کہتے ہیں ان کے آپس کے معاملے میں کسی امتی کو، غیر صحابی کو کلام کرنے کی مجال نہیں ہے۔ جب ان جیسے چپ ہیں تو ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، مشاجرات ہوئی، مگر ان مشاجرات میں آپس میں جو ان کے معاملات ہوئے، وہ معاملات میں ہم زبان نہیں کھول سکتے۔ اس کا پس منظر انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دیا تو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا وجوہات رہیں اور یہ سارے معاملے کیوں ہوئے، مگر ہم ان کی نیتوں پر شک نہیں کر سکتے، ان کی نیتوں پر شک نہیں کر سکتے۔ آنے والی محفلوں میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔ بہرحال حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہیں،
یہ صلح حدیبیہ کے دن انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یعنی السابقون الاولون میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ میں انہوں نے اعلان اسلام اور اعلان ایمان کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول تھے، اور نہ صرف یہ کہ عاشق رسول تھے بلکہ عاشق اہل بیت بھی تھے، اہل بیت کے بھی بڑے عاشق تھے، بڑا احترام کرتے، بڑی محبتوں و شفقتوں کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت علی کا بھی بڑا احترام کرتے تھے، حضرت علی کے ساتھ ان کا جو معاملہ محبت کا تھا نا، محبت کا، وہ بڑا نرالا ہے، بڑا عظیم ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی یار، یہ جو آپس کے لوگ خاص طور سے شیعہ حضرات یا شیعت کی طرف جن کا ذہن جھکتا جا رہا ہے، وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ جنگ کی، لڑائی کی، یہ کیا تو وہ گستاخ ہو گئے، یہ ہو گئے۔ ارے معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا بس ایک بات میں عرض کر دوں اس حوالے سے کہ حضرت سیدنا عقیل ابن ابی طالب، یہ حضرت مولا علی کے سگے بھائی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عقیل، سگے بھائی۔ ایک مرتبہ حضرت علی سے انہوں نے کچھ پیسہ مانگا تو حضرت علی نے اس وقت انکار کیا کہ ابھی گنجائش نہیں ہے، بعد میں۔ تو شاید حضرت عقیل ابن ابی طالب کو پیسے کی زیادہ ضرورت تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں امیر معاویہ سے مانگ لوں۔ سوچیں آپ، اگر دشمنی ہوتی، ذاتی دشمنی، دلوں میں بغض ہوتا، تو آپ کے دشمن سے آپ کا بھائی پیسہ مانگنے کی خواہش ظاہر کرے، آپ جانے دیں گے؟ آپ کہیں گے دماغ ہے تجھ کو، میرے دشمن سے پیسے مانگ رہا ہے؟ حضرت علی کو جب حضرت عقیل نے کہا کہ اگر آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ اجازت دیں کہ میں امیر معاویہ سے مانگوں، تو حضرت علی نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ مانگ لو۔ تو حضرت عقیل حضرت علی کی اجازت سے حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عقیل کی وہ عزت کی، اتنی خاطر مدارت کی، اور پھر کہا کیسے تشریف لانا ہوا؟ تو انہوں نے کہا مجھے کچھ پیسے کی ضرورت تھی اس لیے میں آ گیا ہوں۔ حضرت عقیل خود کہتے ہیں کہ اس دن مجھے نہیں کہا کہ کتنے کی ضرورت ہے، حضرت نے نہیں پوچھا کتنے چاہیے، بلکہ اپنی طرف سے خوشی خوشی 1,00,000 روپیہ لا کے مجھے دے دیا، اور کہا اس کو لوٹانا نہیں ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ذرا سوچیں آپ، اگر دشمنی ہوتی تو دشمن سے کوئی پیسہ مانگنے آتا ہے؟ اور دشمن کی کوئی مدد کرتا ہے، اور مدد میں بھی ادھار نہیں، ہدیہ، نذرانہ۔ تو یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ عاشق اہل بیت تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور آپ آگے چلیں، امام حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ حضرت مولا علی کے بیٹے۔ ممکن ہے پہلے والی جو روایت میں نے بیان کی ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ جب اچھے تعلقات رہے ہوں گے تب ان کے بھائی گئے ہوں گے، تب انہوں نے دیا بھی ہوگا اور انہوں نے لیا بھی ہوگا، مگر امام حسن مجتبیٰ تو اللہ اکبر اس وقت پہنچے تھے جب حضرت مولا علی کا وصال ہو چکا تھا، مولا علی شیر خدا شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے تو آپ نے خوب عزت کی، مہمان نوازی کی، اور یہ امیر معاویہ کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا شہزادے آپ کی خدمت میں آج وہ نذرانہ پیش کروں گا، خود کہتے ہیں وہ ہدیہ دوں گا کہ میں نے زندگی میں آج سے پہلے بھی کسی کو نہیں دیا اور بعد میں بھی کسی کو نہیں دوں گا۔ امام حسن فرماتے ہیں اس دن مجھے 4,00,000 درہم حضرت نے عطا فرمائے۔ ذرا سوچیں، امیر معاویہ اگر انہیں دشمن سمجھتے تو ہدیہ دیتے؟ چلو امیر معاویہ کو سمجھیں، لیکن اگر امام حسن بھی ان کو اگر اپنا مخالف اور دشمن سمجھتے تو دشمن سے کوئی ہدیہ اور نذرانے لیتا ہے؟ نہ، بلکہ جب امام حسن مجتبیٰ نے 6 مہینے خلافت کر کے، حکومت کر کے، ساری حکومت امیر معاویہ کو سونپ دی، جب سونپی تو امیر معاویہ نے ان کا وظیفہ مقرر کیا، امام حسن کا
وظیفہ مقرر کیا، اور وہ وظیفہ کتنا تھا؟ سالانہ 1,00,000 درہم، ہر سال پابندی کے ساتھ 1,00,000 درہم وظیفہ امام حسن کو آپ ملک شام سے روانہ کرتے۔ اب ایک واقعہ سن لیں اس حوالے سے۔ امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حکومتی کام کاج کی وجہ سے امیر معاویہ میرا وظیفہ بھجوانا بھول گئے، رہ گیا، اب لیٹ ہونے لگا، اب جو سالانہ وظیفہ تھا وہ پورا ہو گیا، اب ادھر نوبت فاقوں کی آ گئی، پریشانی آنے لگی۔ تو حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں حضرت امیر معاویہ کو خط لکھ کر یاد دلا دوں کہ میرا وظیفہ باقی ہے، ذرا روانہ فرما دیں۔ کہتے ہیں اس رات میں نے سوچا کہ خط لکھوں، کہا صبح لکھتا ہوں۔ رات کو جب سویا تو میرے خواب میں میرے نانا جان آ گئے، اور میرے نانا نے آ کر کے مجھ سے کہا بیٹا پریشانی چل رہی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ابا جان، امیر معاویہ جو ہر سال سالانہ وظیفہ بیچتے تھے نانا جان، وہ وظیفہ اس سال کسی وجہ سے رہ گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ حضرت کو خط لکھ دوں تاکہ میرا وظیفہ وہ مجھے روانہ کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، فرمایا بیٹا بندوں سے امید نہ رکھ، اللہ سے رکھ، بندوں سے امید نہ رکھ، اللہ سے رکھ۔ کہا نانا جان کیا کروں؟ آپ فرماتے خواب میں میرے آقا نے مجھے ایک دعا سکھا دی، کہا کہ اس دعا کو روزانہ پڑھ لیا کرنا، اللہ مسائل حل کر دے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد صبح اٹھ کر کے نانا جان نے خواب میں جو مجھے وظیفہ دیا تھا وہ وظیفہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے ابھی 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، 1 ہفتے میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے، ملک شام سے حضرت امیر معاویہ کا قاصد آ گیا، اور اس نے اس دن مجھے 1.5 لاکھ روپئے دیے۔ سالانہ وظیفہ کتنا تھا؟ 1 لاکھ، اور بھجوایا کتنا؟ 1.5 لاکھ، اور جو جسے بھیجا تھا نا اسے کہلوایا امیر معاویہ نے، کیا شہزادے وظیفہ بھیجنے میں تاخیر ہو گئی، دوسری الجھنیں تھیں حکومت کی، اس لیے میں بھول گیا تھا، 1 لاکھ تمہارا وظیفہ ہے اور بھولنے کی وجہ سے یہ 50,000 زیادہ دے رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، جو زندگی بھر امیر معاویہ سے حضرت مولا علی شیر خدا کا بیٹا وظیفہ لے، اگر انہیں دشمن سمجھتے یا برا سمجھتے تو وہ وظیفہ لیتے؟ کبھی نہیں لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں محبتیں، اہل بیت میں بھی امیر معاویہ سے محبت تھی اور امیر معاویہ کو اہل بیت سے محبت تھی، اسی لیے وظیفے دیا کرتے تھے، مہمان نوازیاں کیا کرتے تھے۔ اب وہ تو پیار محبت سے رہیں اور ہم زبان درازی کر کے اپنی آخرت برباد کر لیں؟ ہاں، صحابہ پر زبان درازیاں کریں، تان و تشنی کریں؟ یاد رکھیں یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، صحابہ کرام کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں دونوں سے محبت ہے۔ اس محبت کے رشتے کو ہمیشہ برقرار رکھیں، قائم رکھیں۔ اگر کہیں کوئی بات ایسی آ جائے کہ جس سے کسی صحابی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں، دماغ میں، دل میں کہیں توہین کا ایک ذرہ بھی اگر نمودار ہوتا ہے تو اس بات کو جھٹک دیں کہ نہ، سرکار کے صحابہ میرے سر کے تاج ہیں، اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہم دونوں جماعتوں کا احترام کریں گے، ادب کریں گے۔ یاد رکھیں میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ حدیث کی روایت کرنے کے لیے، حدیث کو آگے بڑھانے کے لیے اس بندے کا متقی، پرہیزگار، فسق و فجور سے دور ہونا لازم اور ضروری ہے۔ بعد کے زمانے میں جب حدیث کی کتابیں مرتب کی گئیں، باقاعدہ حدیثوں کی کتابیں بنیں، تو ان محدثین نے حضرت امیر معاویہ کی روایتیں لے کر اپنی کتابوں میں درج فرمائی ہیں۔ تقریباً 163 حدیثیں حضرت امیر معاویہ کی روایت کردہ ہیں، اور بخاری میں بھی ان کی روایتیں ہیں، مسلم میں بھی ہیں، ترمذی میں بھی ہیں، بیہقی میں بھی ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہیں، مسند امام مالک میں بھی ہیں۔ اب یہ ساری روایتیں جب محدثین نے ان سے لی ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کی نظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اعلیٰ کوالٹی کے صحابی ہیں، اعلیٰ کوالٹی کے مسلمان ہیں. ان کے لیے ہم زبان درازی کریں تو اس میں ہمارا نقصان ہے، امیر معاویہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی صحبت نے اتنا پاور دے دیا تھا. مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک دن اسی حکایت کو جب بیان کیا ہے نا اس حدیث کو، یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے خبر آمد کے خال مومنہ، ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ مسلمانوں کے ماموں اپنے گھر میں سو رہے تھے، رات کو سو رہے تھے. فجر کا وقت ہوا اور نیند گہری تھی تو اچانک کسی نے آ کر امیر معاویہ کو جگایا اور جگا کر کہا اٹھیے نماز جا رہی ہے. فجر کی نماز کا وقت تھا اور آنکھ لگ گئی حضرت کی، تو آ کر کسی نے جگایا اٹھیے فجر کا وقت جا رہا ہے اور جا کر نماز ادا کیجئے جماعت کے ساتھ. تو آپ فوراً بیدار ہوئے اور ادھر ادھر دیکھا کہ کس نے مجھے جگایا. تو آپ کو ذرا جستجو ہوئی کہ آخر جگانے والا کون ہے، آپ نے آواز دی کون ہے، تو وہ ایک طرف جگانے والا نظر آیا. تو آپ نے اس سے کہا تو کون ہے اور مجھے نماز کے لیے جگا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جلدی جائیے نماز پڑھیے چھوٹ جائے گی. کہنا پہلے بتا کون ہے تو؟ تو وہ کہنے لگا جس کو لاہور پڑھ کے تم بھگاتے ہو نا میں وہی ابلیس ہوں. حدیث ہے یہ، جس کو تم ابلیس کہتے ہو نا میں وہی ہوں. کہا تو نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ امیر معاویہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ کام کب سے شروع کر دیا؟ تیرا کام تو لوگوں کو نمازوں سے روکنا ہے اور تو اب نمازوں کی دعوت دینے لگ گیا، نمازوں کے لیے جگانے لگ گیا. کیوں مجھے جگایا؟ تو کہنے لگا نہ تم تک یہ غلط خبر پہنچی ہے کہ میرا کام تو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے. حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں وہ یہ کہنے لگا میرا کام، میں برائی کی دعوت کبھی نہیں دیتا، میں تو اچھائی کی دعوت دیتا ہوں، بھلائی کی دعوت دیتا ہوں، نیکی کی دعوت دیتا ہوں. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اگر جھوٹ بولے گا نا، فرمایا یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا. کس کو بول رہے ہیں؟ ابلیس کو. کون بول رہے ہیں؟ امیر معاویہ. ذرا سوچیں آپ، اگر جھوٹ بولے گا اور سچائی نہیں بتائے گا، جب تک تو سچ نہیں بتائے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں. کہ یہ جو بکواس کر رہا ہے نا یہ جھوٹ ہے، کہ سچ کیا ہے وہ بتا. اب اگر شیطان کی طاقت امیر معاویہ سے زیادہ ہوتی تو بھاگ جاتا نا، سچائی نہیں بتاتا. مگر وہ جانتا تھا کہ انہوں نے جو کہا نا کہ چھوڑوں گا نہیں، ہلنے نہیں دوں گا. اب اگر سچ نہیں بتایا تو واقعی مصطفیٰ کی صحبت نے ان کو اتنا پاور والا بنا دیا ہے کہ اگر ابلیس کو پکڑ لے تو صبح قیامت تک بھی نہ چھوٹ پائے. ہاں، صحابہ میں وہ طاقت اور قوت کیسے آئی؟ مصطفیٰ کی صحبت سے. ایسے ہی اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے. چوری کرنے آ گیا تھا انسانی بھیش میں اور آپ نے پکڑ لیا اس کو، کہا چھوڑوں گا نہیں، صبح بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاؤں گا. وہ منت سماجت کرنے لگا، چھوڑ دو چھوڑ دو، گریہ وزاری کرنے لگا، رونے لگا، دھونے لگا. اگر وہ روتا نہیں تو حضرت ابو ہریرہ اسے رات بھر چھوڑتے نہیں، حضور تک پہنچا ہی دیتے. بہرحال پتہ چلا صحابی کی طاقت وہ ہوتی ہے کہ ابلیس بھی پناہ مانگے. تو آپ نے فرمایا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ تو سچ بات نہ بتا دے. تب ابلیس نے یہ کہا تھا کہ معاویہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے تم کو نمازوں سے کتنی محبت ہے. آج اگر آپ سو جاتے نا اور نماز چھوٹ جاتی تو آپ اتنا روتے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے اللہ ایک کے بدلے تمہیں 200 نمازوں کا ثواب دے دیتا. تو مجھے حسد ہوا کہ انہیں جگا کر ایک کا ہی لے لو، ایک ہی کا ثواب دلوا دو. اگر چلی جائے گی تو یہ رو کے رب سے 200 نمازوں کا ثواب پائے گا. میں تمہاری نیکی گھٹانے کے چکر میں آ گیا. آپ نے فرمایا اب تو نے سچ کہا، چل نکل. آپ جلدی سے مسجد میں آئے اور آپ نے نماز پڑھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ طاقت، یہ قوت، یہ روحانی تصرف آخر ان میں آیا کہاں سے؟ یہ صحبت مصطفیٰ کی برکت ہے.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپ اہل بیت کی بھی تعظیم کریں گے اور بولیں صحابہ کرام کی بھی ہم تعظیم کریں گے، توقیر کریں گے، عزت کریں گے۔ اب اگر کوئی بندہ ہمارے سامنے کسی صحابی کے بارے میں، چاہے امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بارے میں بھی کوئی اگر ایسی بات کوئی کرتا ہو جس سے ان کی شان میں کوئی کمی آتی ہو، تو حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی تم سنو کہ کوئی شخص میرے صحابی کے بارے میں کوئی ایسا جملہ بول رہا ہو، ایسی بات کر رہا ہو جو ان کی شان کے خلاف ہے، تو اس سے کہہ دینا کہ یہ تیرا جملہ تیرے لیے لعنت بن جائے، یہ جملہ تیرے لیے لعنت بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور کل انسانوں کی لعنت، یہ بد دعا حضور نے دی ہے۔ تو کیا ہمیں اللہ رسول کی لعنت سے بچنا نہیں ہے؟ کیا فرشتوں کی لعنت سے بچنا نہیں ہے؟ اگر لعنت سے بچنا ہے تو کسی صحابی کے بارے میں نہ زبان سے کہیں، نہ دل میں ان کی برائی کا کبھی خیال آنے دیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔